الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ محرم الحرام اسلامی ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے الگ سن کا آغاز کیا، الگ سن شروع کیا۔ ہماری اسلامی تاریخ کے لحاظ سے پہلا سال یا پہلا مہینہ یا سال کا اختتام اور سال کا شروع وہ محرم الحرام سے ہے۔ ذی الحج کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے 29 یا 30 جو بھی ہو، اس پہ سال ختم ہوا اور محرم الحرام کا سال شروع ہوا۔ دنیا میں نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں بے تحاشا، اور اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ بالکل بدمست ہو کے خوشیاں مناتے ہیں۔ نیو ایئر کی تقریبات جو 31 دسمبر کو یہ لوگ مناتے ہیں، طرح طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، نیو ایئر کے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ انہی کی دیکھا دیکھی، چونکہ ہماری قوم میں نقالی بہت ہے، مرعوبیت بہت ہے غیر قوموں کی، تو انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی فائرنگیں ہوتی ہیں، نیو ایئر کی تقریبات ہوتی ہیں، اور کیا کچھ طوفان بدتمیزی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کوئی مطلب واسطہ نہیں، کہ نیا سال کی اس طرح خوشیاں منائی جائیں کہ کارڈ بھی چھپ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے نیا سال، مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے، 1 جنوری سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نیا سال کی آمد
اس پر خوشیاں منانے کے طور طریقے اور اس کے اوپر طرح طرح کی تقریبات کا انعقاد، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالکل ایک بیکار سی چیزیں۔ جب ہم اپنے سال کی تکمیل کرتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک چیز کی خوشی منانی چاہیے، ایک چیز کا غم منانا چاہیے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا سال ہمارا عافیت کے ساتھ گزار دیا، ہمیں اتنی عمر دی کہ ہم ایک سال مزید اس دنیا میں رہے۔ یقیناً عمر کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور سال عافیت کے ساتھ گزرا، خوشیوں کے ساتھ گزرا، راحتوں کے ساتھ گزرا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ کتنے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے سارے ساتھی پچھلے سال تھے، اس یکم محرم کو ہمارے ساتھ نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ تعالی نے عافیت کے ساتھ رکھا، کوئی بڑی پریشانی میں اللہ نے نہیں ڈالا، کسی بڑی آزمائش میں اللہ نے نہیں ڈالا، کسی بڑی مصیبت میں اللہ نے نہیں ڈالا۔ اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایک غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر شخص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی۔ ہم لوگ اللہ کی حاصل ہوئی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم وقت اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عافیت اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی، اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سے لے کے پیر تک پورا جسم دیا، یہ سارے جسم کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، کوئی عضو ہمارا الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بیکار ہو گیا ہو، کوئی ذرا سی رگ اپنی جگہ سے اگر ہلتی ہے تو انسان کتنی اذیت اور تکلیف میں آ جاتا۔ اللہ نے گھر دیا، اللہ نے گھر والے دیے، اللہ نے رزق عطا فرمایا، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ نے کام کے ساتھ وابستہ رکھا، کتنی نعمتیں آپ گنو تو آپ گن ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف ان چیزوں کو گنتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، بس ہم ان کو گن رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ ہو جاتا، وہ نہیں ہوا، بس اب یہ ہمارے دماغ کو چپٹ جاتا، اب اسی غم میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ ایک چیز تو نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں کیا کچھ اللہ نے ہر وقت عطا فرمایا وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہے ناشکری۔ تو اللہ نے پورے سال عافیت سے رکھا، اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا، اللہ نے اپنا رزق عطا فرمایا، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اپنا اللہ تعالیٰ نے گھر والے دیے، اولاد دی، وہ سب عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں، اللہ نے کام کے ساتھ رکھا، خوشیاں دی، ہر چیز اللہ نے دی۔ اس پر کیا اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا کہ پورے سال ہم اللہ کی نعمتیں اٹھاتے رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب گھر والوں کے ساتھ ایک سال زندہ رکھا، گھر والوں کو ہمارے ساتھ اللہ نے رکھا، یہ عافیت کا ساتھ سال اللہ نے گزارا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے شکر کی چیز۔ اور فکر اس بات کی، غم اس بات کا کرنا چاہیے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا نہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ سال گرہ منائی جاتی ہے، تقریبات ہوتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں منائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، تحفے تحائف کا لینا دینا ہوتا ہے۔ یہ سالگرہ کی خوشیاں منائی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سالگرہ کا مطلب ہے کہ گرہ سے ایک سال کم ہو گیا، یعنی زندگی میں جتنے سال ہیں وہ ایک گرہ ہے، ہر سال کی ایک گرہ سمجھ لو آپ۔ اتنا سال اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے
70 سال لایا تھا اور آج اس کی زندگی کا 60واں سال پورا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ 70 سال میں سے 1 سال کم ہو گیا، اب وہ 1 سال مزید قبر کے نزدیک چلا گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ خوشی کا موقع ہے یا کہ فکر کا موقع ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا، ہم اپنی قبر کے 1 سال نزدیک اور آ گئے۔ یہ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ کا شکر اس بات کا کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ وقت گزارا، اور فکر اس بات کی، غم اس بات کا کہ ہم اب قبر کے نزدیک اور پہنچ گئے اور ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچے کے جسم میں اللہ تعالی روح ڈالتے، بچہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے جسم میں روح پڑتی ہے، روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں، فرشتوں کو لکھوا دیتے ہیں کہ لکھ لو اس کے بارے میں یہ بات۔ ایک یہ بات کہ یہ کتنے سانس زندہ رہے گا، سب جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے سب کے گنے چنے لمحات ہیں، سب کی جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ رات کبھی بھی قبر سے باہر نہیں آنی، اور نہ اس سے پہلے وہ رات قبر میں آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں انسان کو موت دے سکتا سوائے اللہ کے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں، رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے، کوئی رزق نہیں دیتا۔ ہاں دینے والے ہاتھ اللہ نے بے شمار بنائے ہوئے، کسی کو ماں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، کسی کو باپ کے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے، کسی کو کسی کاروبار سے، کسی کو کسی گاہک کے ذریعے سے۔ رزق دینے والے ہاتھ ایک دوسرے کے اللہ نے بنائے، لیکن رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں، تقسیم اللہ کے ہاتھوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھ لو یہ بات کہ اس کے کتنا سانس زندہ رہے گا۔ یہ جو ہمارے دل ہے نا، دل یہ جو دھڑکتے ہیں، یہ جو پمپ ہو رہا ہے دل، یہ ہمارے جسموں کے اندر ٹائمر لگے ہوئے، یہ گنتیاں پوری کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ کا حکم آئے گا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، بس اسی وقت یہ دل آپ کا رک جائے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت اس دل کو نہیں چلا سکے گی۔ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ ملک الموت جب اللہ رب العزت نے، حدیث شریف میں فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیات آتی ہیں اس میں تفسیر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں مقرر فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جب ڈیوٹیاں مقرر فرمائی، تو جو ملک الموت تھے ان کی جب یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا کام روح قبض کرنا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، لوگ تو مجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ یہ آدمی، یہ جو فرشتہ ہے اس کا کام ہی ایسا ہے کہ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو لوگ تو مجھے بہت برے ناموں سے یاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، پریشان مت ہو، ہم دنیا میں ایسے اسباب بنا دیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اس سبب کی وجہ سے موت آئی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دل کی تکلیف ہو گئی تھی، دورہ پڑ گیا، کینسر ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا، گاڑی چل رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، 10 بہانے ہیں، چھت سے گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو دنیا میں اسباب ہیں۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، بھئی فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا دل کا دورہ پڑ گیا تھا صاحب، فلانے آدمی کا انتقال ہو گیا صاحب، اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی، فلانے کا ہو گیا تھا جی، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تو موت کے بہانے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک وقت مقررہ ہے۔ وہ جہاں وقت مقررہ ہوگا وہ تو ہوگا، وہ تو وقت آئے گا انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بچے میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے لکھ لو یہ بات کہ کتنے سانس زندہ رہے گا، کتنا رزق اس کو دیا جائے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی زمین میں دفن کیا جائے گا۔
زمین کون سی ہوگی؟ ہمارے بارے میں، سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ بات، یہ کون سی زمین میں جائے گا؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انسان کی موت جس زمین میں لکھی جاتی ہے، جس کو جس زمین میں دفن ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچنے کے اس کے اسباب بنا دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب وہاں بنا دیتے. دور دور امکان نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اس وقت میں وہاں پہنچے گا. لیکن دنیا میں آج ویزے ہیں، کیا کیا پابندیاں ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس جگہ پر موت لکھی ہے تو ساری دنیا کے ویزے ایک طرف، بندہ وہاں پہنچے گا بغیر ویزے کے. اللہ کو ویزے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ہمارے ملک کے مشہور کامیڈین عمر شریف، ان کا بیمار تھے، ان کا چند سال پہلے انتقال ہوا. بہت بیماری ان کی ہوئی، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، مشہور کامیڈین ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ میری بیماری ہے، مجھے علاج کے لیے باہر بھیجا جائے. لمبا مسئلہ شروع ہوا، ان کو امریکہ بھیجا جا رہا تھا تو ان کو سفر کے قابل نہیں تھے، ان کے لیے ایئر ایمبولینس منگوائی گئی. وہ ایئر ایمبولینس سے کراچی سے کون سے شہر سے روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. جب جہاز روانہ ہو گیا، ان کو امریکہ جانا تھا، امریکہ کا ویزا تھا، جہاز کو اترنا پڑا جرمنی کے کسی شہر میں تیل لینے کے لیے، آئل لینے کے لیے. وہ جہاز تھوڑی دیر رکنا تھا جس میں اس کو آئل لینا تھا، وہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی. تو جو ڈاکٹر تھے جہاز میں، ایمبولینس کے اندر، ایئر ایمبولینس میں، انہوں نے کہا یہ اب سفر کے قابل نہیں، ان کو فوراً ہسپتال لے جایا جائے. اب ان کے پاس ویزا بھی نہیں، کوئی اور انتظام بھی نہیں. وہاں کی حکومت نے، اتنی سخت حکومت ہے ویزے کے معاملے میں، ان کو فوری طور پر ویزا ایشو کیا اور ان کو ہسپتال میں داخل کیا. وہاں ہسپتال میں پہنچے، موت آ گئی. میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس کی موت اس ہسپتال میں لکھی تھی. نہ یہاں کا ویزا، نہ یہاں کا ٹکٹ، نہ یہاں ہسپتال میں کوئی انتظام. لیکن جب اب حدیث شریف پر غور کرو، حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ جب انسان کی موت جس جگہ لکھی ہوتی ہے بندہ وہاں پہنچتا ہے. کوئی ویزا نہیں، کچھ نہیں. وہ وہاں ہسپتال میں پہنچے، موت کا فرشتہ تیار کھڑا تھا کہ آ گیا بندہ میرا جس کی روح قبض کرنی. روح قبض کر لی انہوں نے. یہ ہمارے لیے اتفاقات ہیں. میرے اللہ کے ہاں کوئی، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے لیے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، سب طے شدہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے لیے اتفاقات ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب آئے انجان، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اور بیٹھ گئے آ کر. حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو شروع کی اور ایک آدمی کو گھورنا شروع کیا. گھورتے رہے اس آدمی کو، باتیں کرتے رہے سلیمان علیہ السلام سے، اس آدمی کو گھورتے رہے. جب اٹھ کے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ یہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، موت کے فرشتے. تو جس کو وہ گھور رہے تھے اس کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تو مجھے گھور رہے تھے، ایسا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں چونکہ ہوائیں تھیں، جنات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھ کو وہ ہندوستان کے صحراؤں میں لے جا کر ہوائیں پہنچا دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ میری روح قبض کر لے ملک الموت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہارا وقت آ گیا تو کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی موت سے، لیکن تمہارے دل کا اطمینان ہے، تم پریشان ہو تو میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں تمہیں ہندوستان کے صحراؤں میں چھوڑ دے لے جا کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں لے گئی اور وہاں چھوڑ کر آ گئی. تھوڑی دیر بعد ملک الموت کے فرشتے دوبارہ آ گئے، اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، تم ہمارے ایک ساتھی کو بہت گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا قصہ تھا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں وہ جو ساتھی تھا آپ کا پاس جو بیٹھا ہوا تھا،
مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم تھا ہندوستان کے فلانے علاقے میں، میں یہ دیکھنے آیا تھا یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ ہوائی جہازوں کا تو زمانہ نہیں تھا، لیکن میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں ابھی ہندوستان سے اس کی روح اپنی جگہ پر میں موجود تھا، یہ پہنچ گیا وہاں پر، میں اس کی روح قبض کر کے آیا ہوں اور آپ کو بتانا آیا ہوں کہ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے میرے لیے پوری دنیا کے انسان ایسے ہیں، روایات میں آتا ہے جیسے ایک تشتری کے اندر دانے پڑے ہوئے ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں جب دالیں چاول کو چھانتے ہیں نا، کوئی اس میں خراب دانہ تو نہیں ہوتا، وہ نکال کے یوں باہر رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے میرے لیے پوری انسانیت ایسے، پورے انسان دنیا کے ایسے جیسے تشتری کے اندر ہوتے، جس کا وقت آتا ہے پکڑ کے باہر۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ بیکار گزارنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو سالوں کی آمد و رفت ہے، اس میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کب ہو گیا؟ اللہ نے عافیت والا سال گزارا، شکر کرے۔ وقت قریب آ گیا، ایک سال، ہر انسان کی زندگی کا ایک سال جب پورا ہو رہا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی ایک قبر کے نزدیک آ گئی، یہ سال اب ہم اللہ کے حضور اس کی عبادات کے اندر، اس کے احکامات کو ماننے میں، اس کے نافرمانیوں سے بچنے میں استعمال کریں کہ ہمارا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں فکر پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ سال جو نیا سال ہے، اللہ سے سب دعائیں مانگے کہ یا اللہ یہ والا سال ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، عزیز اقربا کے لیے، تمام اہل محلہ کے لیے، تمام شہر والوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عافیتوں والا سال یا اللہ میں عطا فرما، عزتوں والا سال عطا فرما، خوشیوں والا سال عطا فرما، اور نیکیوں والا سال عطا فرما۔ ایسا سال عطا فرما یا اللہ جس میں آپ ہم کو توفیق دیں عبادات کی، جس میں آپ توفیق دیں ہم کو اعمال صالحہ کی، منکرات سے، فسق و فجور سے بچنے والا سال یا اللہ عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ سال کا آغاز فرمائے، صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ تعالی خوشیوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال عطا فرمائے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے، آپ نے فرمایا، اس وقت سن عیسوی چلتا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا بھی ایک سال ہونا چاہیے، ہمارے بھی ایک سن ہونا چاہیے، تاکہ ہم عیسائیوں کے سن سے ممتاز ہو۔ اب کس چیز کو اپنے سن کی بنیاد بنائیں؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ تو آپ نے طے کر لیا کہ ہم اب اپنا سن الگ بنائیں گے، مسلمانوں کا سن علیحدہ ہوگا، لیکن کس چیز کے سے ہم سال کا آغاز فرمائے؟ اس میں اس بات کا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک کو پسند نہیں فرماتے تھے، ان کے ساتھ اختلاط کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط ہو، ہر چیز کو علیحدہ فرماتے تھے تاکہ مسلمانوں کی شان علیحدہ رہے، مسلمانوں کا رہن سہن علیحدہ رہے، مسلمانوں کا لباس پوشاک علیحدہ رہے، مسلمانوں کے طور طریقے رسم و رواج علیحدہ رہیں، مسلمانوں کا سال بھی علیحدہ ہو۔ آپ اب دیکھیے عاشورہ کا مہینہ ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ پہلی امتوں میں فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے۔ لیکن آپ نے جب وہاں کے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ روزے کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تاریخ کو فرعون سے نجات ملی، ہم شکرانے کے روزے رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھیں، لیکن فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، تم لوگ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے تھے، تم 2 روزے رکھو۔ وہ عاشورے کا رکھتے تھے، فرماتے ایک روزہ اور ملاؤ، یا تو 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، تاکہ اشتراک ختم ہو غیر مسلموں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی آپ نے سن ہجری الگ مقرر فرمایا کہ سن ہجری الگ بناؤ
تاکہ مسلمانوں کا امتیاز باقی رہے، ہم مسلمانوں کی تاریخیں بھی علیحدہ ہوں، ہمارے سن بھی علیحدہ ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ ان کا جو سن ہوتا ہے عیسائیوں کا وہ شمسی حساب سے چلتا ہے، ہمارا سن قمری حساب سے چلتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا سال کے اندر 12 دن کا فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ نے اب مشورہ ہوا کہ ہم کس چیز کو کہاں سے سن کی ابتدا کریں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ اس امت کے لیے سب سے عظیم دن تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا آپ کی آمد سے۔ کسی نے کہا کہ جب سے آپ کی نبوت آپ کو ملی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، وہ ایک انقلابی دن تھا۔ وہاں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مکہ مکرمہ میں مشکل ترین دن تھے، اور مدینہ طیبہ میں آ کر جہاد کی اجازت ہوئی اور تاریخ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا غزوہ بدر، احد، پھر سلسلے چلتے چلتے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنی فتح کے جھنڈے لہرائے۔ یہ دن در حقیقت وہ ہجرت کا دن تھا جہاں سے آغاز ہوا۔ اس لیے طے ہوا کہ ہم اپنے مسلمانوں کا دن جو ہے وہ ہجری سے شروع کرتے ہیں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اسی لیے ہم اپنی تاریخ کو کہتے ہیں سن ہجری، ہجرت والے سال۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ آج ہم لوگ اس کیلنڈر کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مغربی اقوام کی پیروی ہے۔ یہ باتیں ہمیں ایک اور چیز کا درس دیتی ہیں کہ اور موجودہ زمانے میں آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے غیر مسلم قوموں کی نقل اتارنے میں، غیر مسلم لوگوں کی قربت اختیار کرنے میں، غیر مسلموں کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی تہذیب کو اپنا لیا، ان کے لباس کو اپنا لیا، ان کی زبان کو اپنا لیا، ان کے کلچر کو اپنا لیا، ان کے ملکوں میں ہجرت کر گئے، لیکن آپ سے غیر مسلم مطمئن نہیں ہوا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارى آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو، ملت کو اختیار نہ کر لو۔ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، آنکھوں سے دیکھ لی کہ اس میں نہ کامیابی ہے، نہ اس میں عزت ہے، بلکہ اس میں ہمارا الٹا نقصان ہے، جیسا کہ آج پوری امت مسلمہ نقصان اٹھا رہی۔ جب تک ہم اپنے طور طریقوں کو نہیں اختیار کریں گے، جب تک ہم اپنی زبانوں کو، اپنے کلچر کو، اپنی معاشرت کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے نظام کو نہیں بنائیں گے، ہم کبھی بھی عزت سے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سامنے موجودہ حالات، یہ سن ہجری در حقیقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا یہ درس دے رہا۔ آج یہ یکم محرم الحرام ہے، یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں سے آغاز کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کریں، اپنے بچوں کے اندر ہم ذہن وہ ڈالیں جو مسلمانوں کا ذہن ہے۔ بچے اور ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، جیسا ہم بچوں کو بنائیں گے ویسا بچے بنیں گے۔ ہم اپنے بچوں سے غافل ہوں، غیر قوموں کے حوالے کر دیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بڑے ہو کر کہنے کو مسلمان ہوں گے، نسب کے ہی لحاظ سے مسلمان ہوں گے، لیکن اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں ہوگی۔ آج ہمیں اسی نسل سے واسطہ، آج ہمیں اسی پریشانی سے وابستہ، اس لیے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سن ہجری پہلا سال، اللہ سے عافیت کی دعا مانگے اور اپنے مستقبل کی ہم میں سے ہر شخص فکر کرے کہ ہماری زندگی باقی اب کتنی رہ گئی، کتنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری عافیت کے ساتھ گزار دے۔ ہمیشہ یہ دعا اپنی ہمیں مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، بانی جامع اشرفیہ لاہور، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ان کا ایک ملفوظ میں نے سنا، اپنے بزرگوں سے بار بار سنا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ آج یہ ساری چیزیں کہ ہمارے ایمان کو کھینچنے کے لیے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے موجودہ حالات بھی ہمیں اور آپ کو ایک چیز کا بڑے کھلے الفاظ میں درس دیتے ہیں کہ دیکھو اپنی نسلوں کی حفاظت کرو،
اپنے بچوں کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے بچوں کو ہم مسلمان بنائیں، تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت یہ سال بھی ہمارا برکتوں والا سال ہو، خوشیوں والا سال ہو، عافیتوں والا سال ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگے نئے سال کے لیے، اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا مانگے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کرب کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، اس کے لیے دعا مانگے، اور اپنے ملک کے لیے دعا مانگے کہ ہمارا ملک جس دوراہے پر کھڑا ہے، جن خطرات سے دوچار ہے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے آخرت کے لیے آسانیاں پیدا فرما، دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، یا اللہ اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم نیا سال شروع ہو رہا ہے، یا اللہ برکتوں والا سال عطا فرما، عافیتوں والا سال عطا فرما، خوشیوں والا سال عطا فرما، ایسا سال عطا فرما جو آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، یا اللہ تقوی کے ساتھ اس کو پورا فرمائیے، گناہوں کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں بسنے والے تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی تنصیبات کی حفاظت فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ اسرائیل کو، یا اللہ ان کی طاقتوں کو، یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو، یا اللہ ان کی قوت کو ملیہ میٹ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، عزت آزادی اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ کی سرجری ہے، ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو یا اللہ مکمل ان کا آپریشن کو کامیاب فرما۔ اور ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ان کی اپنی بھی سرجری ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ جمیل صاحب جو ہیں ان کے بھی پرچہ ہے کہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ دعا ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔